الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانے نے۔ ہمارے ذمہ جو آج ڈیوٹی ہے اسی حوالے سے ایک بڑا ہی محدود مگر جامع اور وسیع عنوان ہے کہ عصر حاضر میں ایسے کون سے اسالیب کا استعمال کیا جائے کہ جو مؤثر ترین ہوں۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت کی رحمت اور توفیق کے ساتھ اور اپنی سمجھ کے ساتھ ہر انسان وہی کر سکتا ہے جتنا وہ سمجھتا ہے، باقی برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ آج سے ٹھیک 25 سال قبل جب اس میدان میں قدم رکھا تو وہ تمام سوالات جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ ہمارے سامنے تھے، میادین تھے۔ کون سا اسلوب استعمال کیا جائے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ لوگ آپ کی بات کو سمجھیں، سنیں، مانیں، تسلیم کریں اور پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہو جائے تاکہ حق کو کامیابی ملے۔ جب اس کو لے کر کے آدمی بڑھتا ہے تو سب سے پہلے اگر میں یہ کہوں کہ صاحب مطالعہ شخص، پڑھنے والا، جب اسلوب پہ بات کرتا ہے تو اسلوب سے پہلے اس کے سامنے منہج کھڑا ہوتا ہے۔ منہج تغیر پذیر نہیں ہے، یہ پہلے دن سے لے کے آخر دن تلک اللہ کے ہاں ایک ہی ہے، اور اللہ کی جس سنت میں تبدیلی نہیں ہے وہ ہمارے لیے منہجی کام ہے کہ وہی کا علم یہ نہیں بدلتا، اسلوب بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے تقاضے ہوں ویسا اسلوب اپنانا یہ حکمت اور دانائی کا حصہ ہے۔ یہ بات شروع میں ذہن میں رکھ لیں۔ منہج نہیں بدلا جائے گا، دو ٹوک ہوگا، ٹھوس ہوگا، مضبوط ہوگا، اور اس میں معمولی سی بھی لچک نہیں آئے گی۔ یہاں وہ آیات کھڑی ہوتی ہیں جو اس مزاج کی ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا منہج میرا اپنا منہج، تمہارا اپنا دین میرا اپنا دین۔ طریقہ کار میں جو تبدیلی ہے، اسالیب میں، اس میں کچھ چیزیں ہم بنیادی طور پہ سمجھیں گے اور انشاءاللہ منظر کھلتا چلا جائے گا۔ اور یہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے جو پڑھا ہے ممکن ہے زمانہ نے وہ دیکھا بھی نہ ہو، سنا بھی نہ ہو، پڑھا بھی نہ ہو۔ 1458 برس پہلے جو شریعت اتری تھی، آپ آج اسے بیان کریں اور لوگ کہیں کہ یہ نئے مسئلے کہاں سے لے کے آ گئے۔ تو مسئلے نئے نہیں ہیں، دین نیا نہیں ہے، منہج نیا نہیں ہے۔ لوگوں کی لا علمی بسا اوقات آپ کی تحقیق کو، آپ کی ریسرچ کو، آپ کے اسلوب کو نیا کہہ کے اسے ضائع کرنا چاہتی ہے، اور یہی زمانے کے حالات کے، وقت کے بدلتے تقاضے ہیں جن کو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے۔ پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم جو کام کرنے چلے ہیں یہ 4 5 6 یا 2 نہیں ہے، صرف ایک ہے، اور وہ جو ایک ہے نا اسی کو اللہ کا راستہ کہتے ہیں۔ ان میں قطعاً اختلاف نہیں ہے، اللہ کا راستہ اور پیغمبر کا راستہ ایک ہے اور یہی منہج ہے۔ دلیل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری سورہ یوسف کی 108 نمبر، قل ھذہ سبیلی، محبوب ان کو اعلان کر دیجئے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی کل آئے گا نا 2 نقطوں والا، تو وہ بات چھپانے والی نہیں ہوگی، بڑی اہم ہوگی، اعلان کرنے والی ہوگی، بولنے والی ہوگی کہ پرچار کر دیں، اعلان کر دیں، بتا دیں، اس قوم کو سنا دیں۔ ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں نے تمہیں غیروں کے در سے اٹھا کے اللہ کی در کی طرف لے کے جانا ہے، ادھر ہی بلانا ہے، یہ میری دعوت ہے۔ علی بصیرہ، ساری شریعتوں کی دعوت کو اکٹھا کر کے اگر خلاصہ نکالے
کہ ان کے اسالیب کیا تھے، تو ایک ہی عنوان ہے، بصیرت۔ بصیرت، ساری چیزیں اور سارے اسالیب اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کن کا منہج ہے یہ اور طریقہ؟ انا ومن اتبعنی، میں ایسے کرتا ہوں اور جو میری پیروی کرے گا۔ یہ آیت آپ نے بڑی ڈیپلی سمجھ رکھی ہوگی۔ اور نتیجہ کیا ہوگا میری دعوت کا؟ جو مرضی ہو جائے، وسبحان اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا کسی بھی حوالے سے۔ وما انا من المشرکین، اور لوگوں کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگوں گا۔ یہی ہماری دعوت کا منہج اور اسلوب۔ اور اس کے بعد اگر آپ تھوڑا آگے چلیں اور اسی کو سورہ النحل کی آیت نمبر 125 میں دیکھیں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک، رب کا سبیل جس کی طرف دعوت دینی، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبیل ایک ہے۔ اگر آپ کو کوئی کسی جگہ شک میں ڈالے تو منہجن آپ کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جب یہ نقطہ آپ نے سمجھ لیا ہے تو یہ بھی ساتھ ہی ایڈ کر لیں کہ بصیرت پہ مبنی جو اسالیب ہیں وہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، وقت کے ساتھ زیادہ کم و بیش بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اساسی طور پہ ان میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، راستے سے آپ نے نہیں ہٹنا۔ اس راستے پہ کرنا کیا ہے، چلنا کیسے ہے اور چلانا کیسے ہے، حکمت، موعظت، اور اگر کوئی لڑے تو جدال بالاحسن۔ اور یہ جدال، اس میں اگر آپ چوتھی چیز بھی ایڈ کر لیں تو دفاع، ادفع باللتی ہی احسن۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ پوری ہماری دعوت کے مناہج کا اور اسالیب کا خلاصہ اللہ رب العزت نے محبوب پہ یہ 2 آیتیں اتار کے اس میں ڈال دی ہے۔ ہماری دعوت کا پہلے مزاج، یہ بڑا اہم ہے۔ اسلوب بنانے سے پہلے آپ اگر فرنیچر بنانے لگے ہیں تو لکڑی کا مزاج دیکھیں گے، کیکر کا مزاج کیا ہے، شیشم کا مزاج کیا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ دینی دعوت اور اللہ کے راستے کی دعوت کا مزاج کیا ہے؟ یہ مزاج بڑا ہی سخت ہے، ثقیل۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ثقیل مزاج کی دعوت ہے، بھاری ہے۔ کوئی چیز شریعت کی دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر، وہ مزاج کے بالکل برعکس ہو کے بھاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ محبوب ہم آپ پہ جو دعوت اور قول اتار رہے ہیں بڑا ثقیل ہے۔ اچھا، اسے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قول ثقیل کو قول مبین میں بدلنا ہے۔ یہ آپ کا اور میرا کام ہے۔ ہر وہ اسلوب، ہر وہ طریقہ جو قول ثقیل کو قول مبین میں بدل دے وہ اسلوب کہلائے گا، اور اس کے لیے مخلص ہو کے کی گئی کاوش کو اللہ تعالیٰ رنگ دے دے گا۔ کیوں؟ وما علیک الا البلاغ المبین لست علیہم بمسیطر۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قول خفیف نہیں، قول مبین۔ آپ نے کبھی رنگ ساز کو دیکھا ہے؟ بازار سے رنگ کا ڈبہ خریدیں جو اینیمل کلر ہوتا ہے، پینٹ جو ہوتا ہے، یہ ہارڈ ہوتا ہے، برش پہ نہیں چلتا۔ یہ ہے تھک، ثقیل رنگ ہے۔ اس کو لے کے وہ اس میں کچھ ملاتا ہے، وہ تیل ہو، پیٹرول ہو، کچھ بھی ہو، وہ ملا کے اس میں برش چلا چلا کے اس کو نرم کرتا ہے، حتیٰ کہ کسی بھی سطح کے اوپر جب اس کو یوں کھڑے بھی اگر پینٹ کیا جائے تو نہ برش اڑے اور نہ ہی وہ نیچے کو ٹپکے، اتنا نرم نہ ہو کہ ٹپک پڑے اور اتنا سخت نہ ہو کہ مشکل ہو اس کو کرنے میں۔ یہ لے کے آپ نے لوگوں پہ رنگ کرنا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ اسی قول مبین کو اگر میں بلاغت کی زبان میں کہوں تو اسے قول فصیح اور قول بلیغ کہتے ہیں۔ فصیح کیا ہوتا ہے اور بلیغ کیا ہوتا ہے؟ فصیح وہ لفظ، وہ کلام، وہ کلمہ، وہ گفتگو جس کے سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جب ہم سردیوں میں کپڑے اتارتے ہیں تھوڑے سے تو وہ بال جن میں معمولی سی بھی ہمت نہیں ہوتی، فوری ہم ان کو ایسی فضا اور ماحول دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لفظ بھی اثر کرتے ہیں، کلمے چوٹ لگاتے ہیں۔ مشہور زمانہ شعر
کہ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، اس پہ مزید لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ لہجہ جو ہے یہ بلاغت ہے، لفظ فصیح ہے، اور میری گفتگو کا طریق جو ہے وہ بلیغ ہونا چاہیے۔ وما علیک الا البلاغ المبین، بلغ، تبلیغ۔ اگر اس کا مزاج آپ نے مشکل بنا دیا ہے اور آپ اس میں لفاظی کو اس قدر ایڈ کر رہے ہیں کہ وہ ادیبوں کی حد تک بات رہ گئی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے اسلوب میں کہیں کوئی نہ کوئی خامی۔ اگر اس میں تکلف ہے تو پھر بھی اچھا نہیں، اسے پہلے سے دور کر لیں۔ ہے ذوق تکلف میں تکلیف سراسر، ہے ذوق تکلف میں تکلیف سراسر۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو تکلف نہیں کرتے۔ بڑے سارے لوگ مارکیٹ میں آئے، تکلفاً بولے، مگر ان کا تکلفانہ لب و لہجہ چند دن چلا، یہ چند جگہوں پہ چلا، مارکیٹ میں پوری طرح نہیں اترا۔ اور آپ کی دعوت نے پہاڑوں کی بلندیوں پہ بھی جانا ہے، ڈہلوانوں پہ بھی اترنا ہے، ندی نالوں کے اندر بھی، جزیروں میں بھی، میدانی علاقوں میں اور صحراؤں میں۔ جس طرح کی زمین ہوتی ہے، لوگوں کے پلاٹ اور سوچ اور نیچر ویسی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے مرد کوہستانی اور مرد صحرائی کا تذکرہ کسی وجہ سے کیا ہے۔ تو آپ نے جب اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ میں نے قول ثقیل کو قول خفیف بنانا ہے، تو اس مقصد کے لیے آپ اپنے سادہ انداز میں، سادہ لب و لہجے میں لفظ سادہ کسی وجہ سے بول رہا ہوں، مت کاپی کیجئے کسی کو اسلوب میں، ابتدا میں اپنا ذہن مزاج بنا لیجئے۔ بس اوقات جب آپ ہوتے ہیں تو اس دور میں کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں۔ میں جب جامعہ سلفیہ میں آیا تو اس وقت سوز اور ساز کی دنیا میں دو نام بڑے بلندی پہ تھے، دو مجھ سے پہلے جا چکے تھے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ دبنگ لب و لہجے میں اور شعلہ بیانی میں، اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب ہمارے، جس کو آپ میٹھی گفتگو کہتے ہیں۔ شعلہ بیانی کے مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ شیریں بیان۔ تو یہ مٹھاس جو ہے اس لب و لہجے کی سب سے بہترین ٹون لفظ برا نہیں ہے، یہ ہم ہیں جو اس کو برے اور اچھے معنی میں لے جاتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ طوطی بولتا تھا تو قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ آپ لوگوں نے اگر ماضی میں خانپور کی کبھی کانفرنس کو سنا ہو تو رات کے آخری پہر، آخری خطاب، جم غفیر، الفاظ کا جادو جگاتے ہوئے انسانوں کے سمندر کو ہاتھ کے اشاروں سے، ادھر ہاتھ جائے تو ادھر جھکیں، ادھر جائے تو ادھر جھومیں، یہ اللہ نے کمال دے رکھا تھا۔ اور اس وقت ہر سٹوڈنٹ کاپی کر رہا تھا ان دو لہجوں کو۔ یزدانی صاحب کی دعا کام کر رہی تھی کہ بچہ بچہ یزدانی بنے گا۔ علامہ احسان الہی ظہیر کا وہ دبنگ لب و لہجہ ہر شخص اپنانے کے لیے بےتاب۔ اس دوران میں ایک صحرا کے صحرائی نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اللہ نے ہر انسان کو جو چیز عطا کی ہوتی ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہوتی۔ 7-8 ارب لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ آپ نے اسلوب کے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے، کیونکہ اسالیب آپ نے اختیار کرنے، آپ نے چلانے۔ اللہ نے آپ کو جس طرح چہرہ، شکل، فکر، سوچ، عقل، ہر چیز مختلف دی ہے، اسی طرح آواز بھی مختلف دی ہے۔ آپ کی جو آواز ہے اسے دنیا میں چلانا شروع کریں، ایک وقت آئے گا کہ یہ آئیڈیل بنے گی اور انشاءاللہ بنے گی، اور لوگ ترسیں گے کہ اس آواز میں ہم بات کریں۔ تکلف سے پاک، جو آپ کا لب و لہجہ ہے، قوم کے لب و لہجے کو سمجھ کے اس کو ذرا کاپی کریں، ٹیلی کریں، بالکل ایسے بن جائیں جیسے ایک عورت اتنی سی ایک ٹاکی لے کے، ٹاکی میں کسی وجہ سے لفظ بول رہا ہوں، میں ٹکڑا بھی بول سکتا تھا، پارچہ بھی کہہ سکتا تھا، وہ لے کے دکان میں گئی، پائیا دے نال دا کپڑا تے دے آج۔ وہ 50 تھانوں میں یوں نظر گھما کے کہتا ہے آ بی بی رلدا، کہندی نہیں یہ نہیں رلدا۔ 10 دکانیں گھوم لیتی ہے، جب تک میچنگ نہیں ہوتی وہ نہیں لیتی۔ آپ نے قوم کو میچ کرنا ہے، اور خطبہ کا نام ہی یہی ہے
کہ قوم کو قوم کی زبان اور لب و لہجے میں دعوت دینا. جس دن آپ نے یہ کر لیا اس دن آپ کامیاب ہیں. اور یہ آپ کی کامیابی کا راز میں آگے بڑھنے سے پہلے یہیں ذکر کر دوں کہ ایک اسلوب ہے جلدی کا کہ میں جلدی جلدی آؤں، خطیب بن جاؤں، چھا جاؤں. پچھلے دنوں ایک تحریر کسی نے لکھی تھی فیس بک پہ، میں پڑھ رہا تھا کہ میں ایک بڑا خطیب بنوں گا. یہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا. 100% سچی بات تھی. آج کے مزاج کے مطابق ایسے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نے یہ مزاج بنا لیا نا جلدی کا، سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، دھیمے دھیمے چلیے، جو چائے سہجے سہجے پکتی ہے. ہماری مائیں سالن کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتی تھی، مٹی کی ہنڈیا میں سارا کچھ ڈال کے اپنے کام کرتی رہتی تھی، اور نیچے ابلوں کی ہلکی پھلکی آگ ہوتی تھی. بچوں کے آنے تلک، باقی کام کرنے تلک وہ پک جاتا تھا. اور جو پکا ہوا ہوتا تھا، میں نے اپنی ماں جی کے ہاتھ کے بعد کسی سے اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا. سہجے پکنا، دھیمے لب و لہجے میں چلیے، آہستہ چلیے، انشاءاللہ جیت آپ کی ہے. اگر آپ اکیلے بھی سوسائٹی میں رہ گئے تو جیت پھر بھی ابراہیمی اسلوب میں آپ کی ہے. یہ جو میں آ گیا، چھا گیا، ویوز لینے، یہ کرنے، وہ کرنے، میں ہر چیز بس میں اور کوئی نہیں، نو. اگر آپ یہ مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں تو اس کو ابھی فوری نکال دیں اور آگے چلیے. طریق دعوت، قول ثقیل کو قول مبین بناتے ہوئے اسالیب دعوت میں اگر آپ صرف 4 بنیادی جو قرآن نے اسلوب متعارف کروائے ہیں ان کو لے لیں، باقی یا میں کہہ دوں کہ اسلوب آپ کو پتہ ہے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب ہم اصول فقہ میں اصولیوں کو پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ امر کی انواع کتنی ہیں. آپ اصولی لوگ ہیں، تازہ فریش علم ہے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ. ہاں، متعدد جامع جملہ ہے جی. الامر للوجوب لکھنے کے بعد اصولیوں نے، بعض نے اس کی 27 قسمیں، بعض نے اس کو بڑھایا 37 پہ لے گئے، بعض نے 49 بیان کیے. اور پھر چلتے ہوئے جب قرآن مجید کے اندر جتنے اوامر ہیں، احکام ہیں، ان کو اگر آپ جمع کریں گے تو یہ 110 سے زیادہ اقسام بن جاتی. ہر جگہ تو امر وجوب کے لیے نہیں ہے. تو یہ جتنے احکام ہیں، لا اینڈ آرڈر ہیں، زمین سے آسمان کی طرف رابطہ کر کے جو فالو کرنا ہے، یہ سارے اسالیب ہی ہیں. اور جتنی نواہی کی آیات ہیں وہ بھی سارے اسالیب میں ہیں اگر آپ ان کو پھیلائیں گے. لیکن بنیادی طور پہ آپ نے سراج منیر بننا ہے سارے اسالیب میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے؟ سراج منیر. کیا ہے سراج منیر؟ یہ اپنے اور بیگانے کا امتیاز کیے بغیر، کون پہاڑوں پہ ہے، کون میدانوں میں ہے، کون صحراؤں میں، کون دریاؤں میں ہے، یہ اپنا نور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے. سولر پینل، بال پینل ہے، پتا پینل ہے، اللہ نے بنایا ہے. ہر فرد اس کائنات کا پینل ہے، اور آپ نے ان تک یہ دعوت پہنچانی ہے. اپنے بیگانے تعریف کرنے والے اگر آپ کے حق میں کوئی کمنٹس پاس کر رہا ہے تو آپ کہیں بلے بلے، اور اگر آپ کے خلاف کمنٹس جا رہے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ کمنٹس جو پاس کیے گئے ہیں کسی کے خلاف، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اللہ نے اسی لیے اپنا ایک وصف رکھا ہے الصبور، الحلیم. یہ آپ کے اندر بطور وصف ہوگا تو اسالیب کھل کے نکھریں گے، دنیا کے سامنے آئیں گے. اور بشیر و نذیر بن کے آپ نے بشیر بننا ہے. یہ انشاءاللہ وضاحت آگے ہم کرتے ہیں، سب کے لیے نہیں. پچھلے دنوں ایک ٹائٹل بڑا مشہور ہوا، دنیا نے دیکھا، پھیلا، بلکہ اس کے اوپر کئی تبصرے بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، اللہ ڈرانے والا تھوڑا ہے. اور ہمارے ایک اہل حدیث خطیب نے بھی یہ کہا کہ اللہ سانپ بچھو تھوڑی ہے. زیدی صاحب کا اس کے اوپر تبصرہ بھی آیا. وہ نہیں جی اللہ بڑا نرم ہے. وہ بھائی جہاں شریعت ڈراتی ہے وہاں ڈرانا بنتا ہے، شکنجے ٹائٹ کرنے ضروری ہوتے ہیں. اور جہاں خوشخبری دینی ہے وہاں خوشخبری دینی بنتی ہے. یہ نہیں کہ ماننے والوں کو ڈراتے رہو
اور جو انکاری اور باغی ہیں ان کو خوشخبریاں دیتے رہو۔ تو موقع محل دیکھ کے آپ نے قوم کو اسی بشارت اور نذارت کے درمیان رکھنا ہے، ارہاب و ترغیب کے درمیان رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے اندر اسالیب۔ اب ہے ہدف دعوت، تزکیہ، یہ ہے ہدف دعوت۔ اسلوب اسی کو دیکھ کے بنانا ہے۔ آپ نے جو بھی سرف بنانا ہے، جو پاؤڈر بنانا ہے، جو صابن بنانا ہے، جو شیمپو بنانا ہے، وہ صفائی کے لیے بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کبھی جھاواں یوز کرنا پڑے گا، سنیں آج جھاواں، واش روم میں جس سے ایڑیاں رگڑتے ہیں نا، اسے ہماری اپنی زبان میں جھاواں کہتے ہیں۔ میرے پاس کسی بھی زبان میں اس سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ اور عمدہ اور معنی کا حق ادا کرنے والا کوئی لفظ نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس لیے وہی استعمال کیا۔ پھٹی ہوئی ایڑیاں جتنی عمدگی سے ان کو جھاواں رگڑے گا، ریگ مال کا لفظ شاید اتنا اچھا حق نہیں ادا کر رہا تھا، حالانکہ یہ وہی چیز ہے۔ آپ نے نفوس کا تزکیہ کرنا ہے، تطہیر کرنی ہے، اور جہاں سے ایڑی پھٹی ہوئی ہوگی اس کو بھرنا ہے۔ زنگ لگا ہوا ہے، لوہے کو ٹوٹ گیا ہے، اتنی جگہ آپ نے فلنگ کرنی ہے، اسے ہم کہتے ہیں تعمیر۔ زنگ اتارنا ہے، اس کے اوپر رنگ چڑھانا ہے، لیکن صرف رنگ کا پرت نہیں چڑھا دینا، مضبوطی دینے کے لیے اس کی تعمیر بھی کرنی ہے۔ اب جب یہ آپ کر لیں گے تو مقدار دعوت، اسالیب سے پہلے اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے کتنی دعوت دینی ہے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ بات شروع کر لیں تو اختتام کی طرف آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ابھی 99 باتیں باقی ہوتی ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میری آخری بات ہے، میری آخری بات ہے۔ تو آپ کو اپنے حصے کا اسلوب، اپنے حصے کا حصہ اللہ نے جتنا آپ کا رکھا ہے، ساری دنیا کو آپ نے مسلمان نہیں کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چاہتے تو جب تک آخری بندہ مسلمان نہ ہو جاتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نہ لے کے جاتا۔ کیا خیال ہے؟ مگر ابھی ابتدائی سٹیج پہ تھا، مکے سے نکل کر کے مدینے میں، اور اللہ رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے۔ ان کا جتنا حصہ تھا وہ رب نے ڈلوا لیا، اب باقی لوگوں نے آنا ہے اور اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، میں ایک تمثیل دینے لگا ہوں، شاید تمثیل، کہتے ہیں کہ بالمثال یتضح المقال، بات کو واضح کرنا ہو تو مثال دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی مثال اعلیٰ ہے۔ کائنات کا سارا سکرپٹ کس نے لکھا ہے؟ اللہ نے۔ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ چلا کون رہا ہے؟ اللہ۔ آپ نے کبھی بہت بڑا ہال دیکھا ہے؟ فیصل آباد میں کوئی ایسا ہال کہ جہاں پہ جس کو ہال کہہ سکے، جیسے لاہور میں ہیں کافی بڑے بڑے ہال ہیں، اگر نہیں دیکھا تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، لوگ آ رہے ہیں، دائیں بائیں پردے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے حصے کا کام، فنکاری، اداکاری، گفتگو، لب و لہجہ اور ڈائیلاگ بول کے وہ منظر سے غائب ہوتا رہتا ہے۔ یہی اللہ کا انداز ہے، سنت ہے۔ اللہ اس دنیا میں بھیجتے ہیں، جو رب نے سکرپٹ لکھا ہے وہ کروانے کے لیے لوگوں کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ 8 ارب جب دنیا تھی تو آپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ جو ان سے کام نہیں ہونا تھا اللہ نے آپ کے حصے کا کام آپ سے کروانا ہے، آپ کے حصے کا کام، اور وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہیں یہ نکتہ سمجھ لیں کہ اس اسکرپٹ کی ابتدا اور انتہا آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے، درمیان میں جو درمیانی وقت ہے زندگی کا وہ آپ کے اور میرے اختیار میں ہے، اور اسی کے اندر ہم نے خود کو بھی سنوارنا ہے اور دوسروں کو سنوارنا ہے، بگاڑ بھی وہی ہے۔ مثلا ابتدا کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے گھر میں، مرضی کے ملک میں، مرضی کی شکل لے کے پیدا نہیں ہو سکے، پیدا تو ہو گئے، اور ہم مرضی کی موت بھی نہیں لے سکتے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اگر مرضی کی موت ملتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف والی موت نہ ملتی، رب اعنی علی سکرات الموت کی کیفیت نہ ہوتی، الا ان للموت لسکرات کے جملے نہ ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ابتدا اور انتہا یہ دونوں آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں، درمیان کا معاملہ ہے۔ لیکن مرنے سے پہلے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہمیں ہماری دعوت میں، زندگی میں اس قدر یقین ہونا چاہیے کہ اگر مجھے اسی پل بھی موت آ جائے، اسی پل، تو میرے معاملات مکمل ہیں، میرے معاملات
مکمل ہے، اور یہ شاید کوئی بھی نہیں کہتا، مرتے مرتے بھی کوئی نہ کوئی خواہش رہ جاتی ہے، یہ رہ گیا ہے، وہ کرنا تھا، وہ رہ گیا ہے۔ اور میں الحمدللہ 1999 سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرا جو اللہ رب العزت کو پتہ ہے وہ کیا ہے، کتنی زندگی لکھی ہے، لیکن کسی بھی پل موت آ جائے تو میرے معاملات مکمل ہیں الحمدللہ۔ جو انسان سوچ سکتا ہے وہ ہو چکا ہے، باقی خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی۔ ضروریات کے تحت رہنے والے لوگوں کی کلیوں میں بھی گزارے ہوتے ہیں، اور خواہشیں بادشاہوں کے محلات میں بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ کام کرنے کے بعد اگلا ہے نتیجہ دعوت۔ اسالیب ہم کیوں چنتے ہیں کہ اچھا نتیجہ رہے، اور سارے اسالیب استعمال کر کے بس اوقات آپ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آپ فیل ہوں گے؟ نہیں، فیل نہیں ہوں گے۔ نوح علیہ السلام 950 سال کا وقت لے کے دعوت دے رہے ہیں، 950 سال میں نہ بیوی مانی ہے نہ بیٹا مانا ہے، گھر ہی نہیں ٹھیک ہوا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کو یا ابتی، کیسا اسلوب ہے، کیسی مٹھاس ہے، کیسا پیار ہے، منہج مضبوط ہے، اسالیب بدلتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے نہیں بلکہ پوری قوم میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے کے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ انہیں کیا کہتے ہیں کہ امت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرے فالوورز اتنے ہیں، میرے لوگ اتنے ہیں، مجھے ماشاءاللہ یہ کرنے والے اتنے ہیں اور فلاں اتنا کامیاب ہے، یہ معیار آپ نے خود بنایا ہے، اللہ کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی آپ کو رنگ ڈھنگ اپنانے پڑیں، الٹی سیدھی کلا بازیاں لگانی پڑیں، وہ جی یہ دعوت کا اسلوب، لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں گے، لوگ راضی ہوں گے، لوگوں کو اچھا لگے گا، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دعوت آپ نے منہج کے تحت لہو دعوت الحق، حق کی دینی ہے اور اللہ کی طرف دینی ہے۔ اس کے بعد دعوت کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ اسالیب اسی کے تحت بنیں گے۔ آپ جب اپنا وہ بناتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں ٹائم ٹیبل کو، ادھر جدول، نظام الاوقات، جدول الحصص، اس کے اندر آپ نیند کی ٹائمنگ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آرام کی، کھانے کی، ٹھیک ہو گیا۔ دعوت کی ٹائمنگ کیا ہے؟ 24 گھنٹے 7 ڈیز نان اسٹاپ، اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا جی یہ رات کی کانفرنس سے بدعت ہیں، اگر یہ ہوتی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذکر نہیں کرتے۔ سابقہ امم کے معاملات جب ذکر کیے جائیں اور قرآن ان کو ریجیکٹ نہیں کرے بلکہ اس کے ساتھ اس کی تحسین بیان کی جا رہی ہو، تو وہ ہماری شریعت کا حصہ ہوتے ہیں۔ شرع من قبلنا کے تحت یہ دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ نان اسٹاپ 24 گھنٹے، ڈے اینڈ نائٹ، لائف ٹائم، اور اس بات کو آج دنیا نے ثابت کر دیا ہے۔ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی عالم ارواح میں تھے، اس وقت ہمارے بچپن کے دور میں پاکستان ٹی وی سے ہفتے کے بعد ایک دن 8 دنوں میں یا 7 دنوں میں ایک فلم چلاتے تھے، جن لوگوں نے رکھی ہوئی تھی، بانس کے اوپر انٹینے لگے ہوتے تھے، وہ 7 دن ویٹ کرتے تھے، اور رات 12 بجے نشریات بند ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج کی دنیا میں کوئی ایسا چینل مجھے دکھا دیں جو بند ہو جاتا ہو، 24 گھنٹے چل رہا ہے کہ نہیں؟ نظام بدلا ہے، حالات بدلے ہیں، لوگ بدلے ہیں، لائف ٹائم قرآن مجید کے اسلوب پہ لوگوں کو آنا پڑا ہے، ڈے اینڈ نائٹ، نان اسٹاپ، کسی بھی وقت، کسی جگہ، کہیں بیٹھ کے۔ تو آپ نے اپنی دعوت کا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ممکن ہے بڑے سارے لوگ رکاوٹیں ڈالیں اور کہیں جی یہ کیا آپ رات کو بھی نہیں سوتے، دن کو بھی نہیں سوتے، یہ کر رہے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو بزرگ کہتے تھے کہ مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جائیں، اور دین کا کام کرتے کرتے مریں، اور مرتے مرتے بھی کچھ کر جائیں۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج دعوت ہمارے سامنے ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے کہ عصری تقاضے کیا ہیں، اسالیب کیا ہے، اثر کیا ہے۔ یہاں مجھے 3 شعر کوڈ کرنے ہیں، پھر آگے بڑھنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا سبق پھر پڑھ۔ آپ نے پہلے پڑھا، پرائمری پڑھی، پھر مڈل، پھر میٹرک، چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں تک پڑھتے جا رہے ہیں، اور پڑھتے ہی جا رہے ہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ وقت کی ڈیمانڈ ہے۔ ایک وقت تھا کہ مڈل پاس کو لے لیتے تھے سرکاری نوکری میں، پھر میٹرک، پھر ایف اے، پھر بی اے۔ پھر میرے پاس ایسے بھی شاگرد آئے، اوپن یونیورسٹی میں جب ہم پڑھاتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ وہ میرے سے 30 سال بڑے ہیں،
سفید داڑیاں ہیں، آگے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، بھئی آپ کیوں آئے ہیں؟ حکومت نے شرط لگا دی ہے کہ اب آپ کا ایم اے ہونا ضروری ہے، بی اے پہ ہم بھرتی ہوئے تھے، ایم اے ہونا ضروری ہے، لہٰذا پڑھنا پڑا۔ پھر ایم فل شرط لگ گئی، پھر پی ایچ ڈی، اور آج کل پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ پرائمری اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اسی فیصل آباد میں نیا مدرسہ ایک اسکول ہے، وہاں پہ پرائمری کلاس کو پڑھانے والی پی ایچ ڈی ان کیمسٹری ٹیچر ہے۔ اگلا وقت پوسٹ ڈاکٹریٹ، تو کبھی بریک لگی؟ بریک نہیں لگی۔ آپ نے درس نظامی کر لیا بس، درجہ تخصص کر لیا بس، نہیں، یہاں سے کچھ آگے ہے تو سبق پھر پڑھ صداقت کا۔ صداقت کیا ہے کہ واقعے کو وقوع کے مطابق بیان کرنا۔ اگر آپ وقوع کو نہیں جانتے، واقعے کے مزاج کو نہیں سمجھتے، تو آپ بیان بھی کچھ غلط کر جائیں گے اور وہ صداقت پہ مبنی ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ اور اسی طرح عدالت کا، آپ ساری دنیا کو عدل و انصاف کی دعوت دیتے رہیں گے، مساوات کی دعوت اور پرچار کرتے رہیں گے، عدل آپ نے سمجھا ہی نہیں ہوگا۔ کیا فرق ہے انصاف میں اور عدل میں؟ رکیے ایک منٹ، اسلوب بنانے سے پہلے اسے سمجھ لیجئے۔ انصاف کا لفظ نصف سے ہے، نصف آدھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ ٹیشو پکڑ لیتا ہوں روٹی سمجھ کے، میں کہتا ہوں ہم 4 لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 لوگ ہیں، ہم اس کے 4 حصے برابر برابر کر لیتے ہیں، یہ ہے انصاف، ٹھیک ہے؟ اب 4 حصے یا ایک روٹی کے 4 حصے ہو گئے۔ بیویوں کے ساتھ ہم نے ہمیشہ یہ سنا انصاف ہونا چاہیے، انصاف نہیں کر سکتے تو شادی نہیں کرو۔ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا انصاف کرو، عدل کا تو کہا تھا۔ عدل کیا ہے؟ ایک بیوی کی عمر ہے 60 سال، بڑی ہے، 5 بچے ہیں، پی ایچ ڈی میں، ایم فل میں، بڑی کلاسز میں۔ ایک کی عمر ہے 40 سال، ایک کی ہے 30 سال، ایک کی ہے 16 سال۔ اب جو 60 والی ہے اسے دوائیاں چاہیے، بچے بڑے ہیں، پی ایچ ڈی کی فیس، اور جو پہلی ہے اس کا بھی بچہ ہی نہیں ہے، ممکن ہے اس کا اپنا گزارا 5,000 میں ہو جائے۔ جو درمیان والی ہے اس کے بچے چھوٹی کلاسز میں ہیں، گزارا ہو جائے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پی ایچ ڈی والے بچے کو وہ فیس دیں جو اس کی بنتی ہے، اور جس کا بچہ بھی چھوٹا ہے اس کو آپ فیڈر دے دیں، اور جو بڑا بچہ ہے ممکن ہے اس کے 3 روٹیوں سے بھی پیٹ نہ بھر رہا ہو۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ چھوٹے کو فیڈر دیا تو بڑے کو کہو تم بھی فیڈر پیو۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ بڑا روٹی کھا رہا ہے تو تو بھی روٹی کھا، میں اگر تمہیں دودھ دوں گا تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ہم نے جہاں مار کھائی تھی لفظ انصاف سے، نصف نصف لی و نصف لک۔ میں نے خانپور میں ایک تقریر سنی تھی اور اس کا عنوان یہ تھا نصف لی و نصف لک۔ آخر میں وقت ملا، چونکہ یہ بیسیکلی دعوتی لطیفہ ہے اور ایک اسلوب ہے، اور یہ اتنی بکی کیسٹ کہ شاید کہ کسی بھی بڑے سے بڑے محقق عالم کا بھی خطاب اتنا نہیں چلا تھا جتنا یہ لطیفہ چلا۔ خانپور کی بات کر رہا ہوں جی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیا؟ عدل، عدالت، سمجھ آگے؟ کچھ قریب ہو گئے۔ وضع الشیء فی محلہ۔ چنیوٹ کے علاقے سے میں گزر رہا تھا، ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے جوتا خصا خریدا ہوا تھا، اور نیو، ہمارے ہاں رواج ہے سریکی پٹی میں اور اس علاقے میں کہ جوتا جتنا چھوٹا ہوگا پاؤں چھوٹا رہے گا، اور جب چلیں تو جوتے کے چیخنے کی آواز ہے، جتی تیری چیک مچیکاں وچ تلے دی دھار ہوئے، نکیاں نکیاں ٹوراں ٹر دی، ہاں کلیجے پار ہوئے۔ یہ ایک تہذیب، تمدن اور ثقافت ہے۔ وہ اس نے لے لیا اور اس کے بعد پاؤں کو تنگ کرنے لگا، چھالے پڑ گئے۔ اب اس نے کیا کیا کہ سر کا دوپٹہ لے کے پاؤں پہ لپیٹ لیا اور جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ لیا، چل رہی ہے۔ وضع الشیء فی محلہ۔ عدل کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے جو سبق پڑھنا ہے نا وہ عدل کا پڑھنا ہے، انصاف کا نہیں، اور شجاعت کا پڑھنا ہے، بہادری سے، کیونکہ آپ کا مقابلہ ہے، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، پھر آپ نے فرنٹ پہ ہونا۔ اور یاد رہے، امام جتنا مرضی کر لے اس کا شمار کہیں نہیں کرتے لوگ۔ شعر سنا ہے نا، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں۔ شمار دانہ تسبیح میں
جو 99 دانوں کے آگے اتنا بڑا امام ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نہیں گنتا۔ آپ کی ساری محنتیں یہ ان اجری اللہ پہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس مرکز تربیت میں آپ کتنے سال پڑھ کے فارغ ہو کے بھی چلے جائیں، آپ سے میں ایک سوال کروں گا، آپ کو جواب نہیں آئے گا، جتنا مرضی پڑھ لیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے مرکز تربیت کی بلڈنگ کی کبھی بنیاد دیکھی؟ اس کے نیچے جس لائبریری میں بیٹھے رہے ہو، جن کمروں میں سوتے رہے ہو، وہاں کوئی رنگ نہیں کیا گیا، کوئی کلر نہیں ہے، کوئی پینٹ نہیں ہے، کوئی پالش نہیں ہے۔ یہ آپ کے ہوتے ہوئے شاید کئی دفعہ رنگ ہوا ہو، روغن ہوا ہو، پینٹ ہوا ہو، فلاں چیزیں ہوئی ہوں، سپرے ہوا ہو، تو بنیادوں کو کون دیکھتا ہے؟ آپ قوم کی بنیاد ہے، آپ پہ توجہ کم تر ہوگی، اور آپ نے انہی بنیادوں پہ پورا جہان بھی اٹھا دیا تو پھر بھی شاید آپ کو یہ نہ۔ اور جب آپ باہر نکلیں گے، آپ یقین کریں ایک شخص ملے گا، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب عالم سے مناظرہ ہوا میں جیتا، اور جب جاہل سے ہوا وہ جیتا۔ آپ ایسے ہاریں گے، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، یار استادہ نے تیاد ہسی ہسی کی کینڈ ہے، آپ کی صرف ناو ہر چیز رہ جائے گی۔ مولانا گکھڑوی کو سنا ہے رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے مشہور مناظر تھے گکھڑ۔ ابھی رات میں وہاں تھا تو وہاں گکھڑ کو میں صرف اس لیے سلیوٹ کر کے آیا کہ یہاں مولانا محمد دین گکھڑوی رہتے رحمۃ اللہ علیہ۔ مناظر جو تھا وہ فنون لطیفہ کا بھی بڑا ماہر، ماشاءاللہ، صرف نحو ادھر ادھر اور علم منطق کے قاعدے کلیے ایسے ملاتا تھا صغرے کبرے کے، منٹ میں کہتا تھا میں فارغ ہوں۔ اس نے لمبی چوڑی گفتگو کی، صغرے کبرے ملائے، یہ نتیجے نکالے۔ گکھڑوی صاحب کھڑے ہوئے کہندا آج تیری کلی شلی کچھ نہیں رہنی، آج گکھڑوی نے ٹھا دینی۔ اس کی ساری علمی گفتگو کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ سر جی کبھی یوں بھی بننا پڑتا ہے، تو اس لیے اپنے صغرے کبرے اپنے پاس، اور قوم آپ کو کس طریقے سے لے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان حوالوں سے آگے بڑھ کے، اسی لیے میں نے پڑھا تھا کہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے، آپ اپنا اسلوب اپنانے لگے ہیں تو پہلے زمانہ پڑھنا ہوگا۔ کتابوں نے جو زمانہ دیا ہے وہ ماضی کا ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کا زمانہ دیا ہے وہ اکثر نے پڑھا ہی نہیں ہوتا، پیشین گوئیاں بہت کم ہماری سٹڈی میں آتی ہیں۔ اور جو ہمارا حال ہوتا ہے، ہم ذات کے حال کے حصار سے کبھی دائرے سے باہر نکلے نہیں، جب زمانے میں نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کیسے بیٹھی ہے، پھر پتہ چلے گا حقیقت حال کیا ہے۔ تو اس وقت آپ نے کیا بننا ہے؟ استاذ تو بڑے عظیم تھے، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں، وہاں پتہ چلے گا آپ کی استادی کیا ہے۔ یہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میں بڑے علمی خطبے دے رہا تھا، ائمہ حرمین کو دیکھنے کے بعد میں نے سب لکھا ہوتا تھا، ٹو دی پوائنٹ چلنا ہے، میں نے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا، ایک خطبے میں 15 خطبوں کا مواد دے دینا ہے۔ دھاک بیٹھی ہوئی ہے، لوگ 27 مسجدوں کے سپیکروں کا منہ میری طرف کیے ہوئے ہیں، میں نے اوپر والے سپیکر بند کیے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے مناظر تل ملا رہے ہیں کہ یہ دن پنجے نال پنجا پاؤنا ہے۔ آخر وہ پہلے اپنے محرکات کا استعمال کرتے ہوئے مورے بھیجتے ہیں۔ ایک آ کے کہتا ہے جی صحیح بخاری میں ہے کہ مصافحہ 2 ہاتھ سے ضروری ہے، آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ میں کیا نہیں یار، میں پڑھیا لکھیا کو نہیں، میں تو جامع سلفیہ چو بھی درمیان چی چھٹ گیا سا۔ اب ساری باتیں بتانی بھی اگلے کو ضروری نہیں ہوتی کہ آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں، تو میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھے تو شاید عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی۔ اچھا جی پھر ہمارے انہوں نے کہا ہے کہ صحیح البخاری میں ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا یار۔ وہ روزانہ آ کے پوچھے، جمعے کے خطبوں کے بعد سوال و جواب میں بیٹھے، میں چپ رہنا، کہہ کے ٹال دینا۔ ارادہ یہ تھا کہ تھوڑا اگلے پانی میں لے جاؤں، گہرے پانی میں لے جا کے تھوڑا غوطہ دیں گے تو مزہ آئے گا۔ پرانی لڑائیاں پہلوانوں کی یہی ہوتی تھی، گہرے پانی میں اور لمبا سانس اور غوطہ۔ میں لیتا چلا گیا، میں نے کہا یار ویسے مجھے نہیں پتا، سر سے پوچھ کے آنا، یہ جو مصافحہ ہے اس کا باب کیا ہے؟ کہنا جی وہ کیوں دا باب؟ میں نے کہا یہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ اگلی دفعہ آیا تو کہنے لگے جی باب مفعلہ ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اس کے خاصے بھی پوچھا نا، پھر وہ خاصے پوچھ کے آیا، 2 لوگ۔ میں نے کہا ہاں اب سمجھ آتی ہے کہ مصافحہ کا باب ہے، 2 ہاتھوں سے ہے،
ایک ہاتھ میرا ہے دوسرا اگلے کا ہے، اس کے پیچھے جب تک ہاتھ نہیں لگے گا تو مسافہ تو نہیں ہونا۔ کہنے لگا جی بالکل ایسے۔ اگلے جمعے جب آیا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، ادب دو ہاتھوں میں ہے یا ایک ہاتھ میں ہے؟ میں نے کہا سر سے پوچھ کے آنا یہ عید کے بعد معانقہ کیسا ہے؟ تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی پوچھ کے آنا یہ باب کون سا ہے، کون سا باب ہے معانقہ؟ میں نے کہا ذرا سر سے اس دفعہ کہنا جس نے بھی آپ کو بھیجا ہے کہ میں نے عید کتنی مرتبہ ملتے ہو؟ کہتے جی 3 دفعہ۔ کہنا جی 3 دفعہ میں نے آگے سے ملنا ہے، 3 دفعہ پیچھے سے بھی جفا ڈالنا ہے، میرا معانقہ پورا نہیں ہوگا۔ وہ دن جائے آج کا ہے، وہ دوبارہ نہیں لوٹا۔ سبق کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے میں۔ تو بیٹا یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں اسالیب کتابوں میں نہیں، قرآن و حدیث میں نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن میں آئیں گے، ذیلی ہوں گے، لیکن آپ کو اس کو اسی طرح ابھی 99 میں فارغ ہو کے پہلے دن آ کے اپنے گھر ڈیرے پہ بیٹھا ہوں۔ کچھ لوگ آ گیا جی، ایک ملحد ہے معراج کا منکر ہے، ملحد ہے معراج کا منکر ہے، بڑے بڑے لوگوں کو رگڑا لگا رہا ہے، کوئی مولوی بولتا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار کوئی ہوگا حکم، کہتے جی ذرا ملوانا ہے۔ میں نے کہا لے آنا۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی شلوار قمیض سے ہٹ کر کے یا جبے وغیرہ سے کچھ نہیں پہنا، باوجود کہ سب کچھ تھا پاس تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ اگلے منگل آ جانا۔ میں نے جا کر کے بہترین سفاری سوٹ خریدا گرے کلر کا، بڑا عرصہ میرے پاس رہا، پھر میں نے فارغ کر دیا۔ یہودیوں والی اسرائیل کی بنی ہوئی بہت بڑی ہیٹ میرے پاس تھی، کیپ، لمبے چونچ والے، میں نے وہ جو گھوڑوں پہ چڑھنے والے تھے وہ جوتے میں نے لے لیے۔ ایک سگار خریدا، ماموں کا حکا پڑا تھا وہ بھی ڈیرے پہ ساتھ رکھ لیا، کرسیاں شرسیاں لگا لی، ٹیبل رکھی ہوئی ہے، اور جب وہ صاحب آتے ہیں اور ان کی گاڑی آنے والی ہے تو معذرت کے ساتھ کیمرے ہیں، میں نے دونوں ٹانگیں ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، سگار ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، سفاری سوٹ لگا ہوا ہے، کیپ رکھی ہوئی ہے اور اپنے انداز میں لگا ہوں۔ سگار کے اندر میں نے ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی، اس کو پیچھے آگ لگائی ہوئی تھی، اس کو کھینچتا تھا، اس کا دھواں، اور جناب گاڑی سے اترتی کہتے ہیں آج مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ منہج کتاب و سنت میں شاید کتابوں میں نہ ملے۔ کہتے جی آج مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہنے لگے جی اتر دیں، آج تک آپ کسی سے راضی نہیں ہوئے، یہ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ بندے کا سٹائل بتا رہا ہے کہ ہم نے بیٹھتے ہی گلیکسیز پہ باتیں شروع کر دی، ملکی ویز پہ باتیں کی، فضا کی باتیں کی، فزکس کی باتیں کی، کیمسٹری کی، ادھر ادھر کی کرتے کراتے جب اس کو ٹائم اور ویلاسٹی کے چکر میں ڈالا تو کہنے لگا یار مجھے لگ رہا ہے کہ معراج کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور مطمئن ہو کے اٹھا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ مطمئن ہو کے اٹھا۔ اور ایک اسٹوڈنٹ لائف تھی، یہ میری زندگی کا شاید پہلا تجربہ تھا کہ جو میں نے ایک ملحد پہ استعمال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں بات ڈالے گا۔ ممکن ہے اگر مجھے اس حالت میں میرے کزن بھی دیکھ لیتے نا، میرا بیٹا بیٹھا ہے، ان کے ابو بالکل ہمارے پیچھے ہیں، اگر وہ بھی دیکھ لیتے تو شاید 100 دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ زمانہ کیا کہے گا، بہت کچھ بولے گا، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ چیز جان لینے کے بعد کہ اسالیب میں تنوع، وقتی ان کی پیدائش، زمانے کے ساتھ مسائل کو سمجھنا، ان چیزوں کو لے کر کے جب آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسکرپٹ والی بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا بولنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ اب باتیں ہیں، آپ نے اسالیب کو پڑھنے سے پہلے عصر حاضر پڑھا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ 5 منٹ عصر حاضر پہ بولیں، کیا کہیں گے آپ؟ سیرت کی جتنی کتابیں ہیں نا، جتنی بھی کتابیں ہیں، ان میں سے پرانے علماء کا اسالیب یہ ہے کہ پہلے وہ زمانہ جہالت، حضور کے آتے ہوئے آنے سے پہلے واقعات کا نقشہ ضرور کھینچتے ہیں، اور اچھے خطیب بھی یہی کرتے تھے۔ مثلاً بچیوں پہ اگر بات کرنی ہے تو پہلے زمانہ وہ بیان کریں گے جس میں بچیاں درگور ہوتی رہیں، عورت کی عزت، اسلام کے اس پہ احسانات کا تذکرہ۔ جب تک آپ سوسائٹی کو نہیں پڑھتے، آپ ہفتے میں ایک دن ایسا رکھیں کہ زمانے کو پڑھیں۔ یہ وزٹ پہ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ جامعہ سلفیہ نے ایک پروگرام رکھا گٹ والا میں، اس کے اوپر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی بول پڑے،
لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہاں تک لفظ بولا گیا بگا چاٹا تے شرم دی، اور کسی عام بندے نے نہیں بولا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بول پڑیں گے، آپ کی چال دیکھی جائے گی، ڈھال دیکھی جائے گی، لیکن آپ نے زمانہ پڑھنا ہے. ایک حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ کا علم بھی تازہ ہے ماشاءاللہ. آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ آپ یمن گئے تھے کبھی؟ حضور کبھی یمن نہیں گئے، وحی نے بتایا. آپ کبھی سمندروں میں نہیں اترے، سفر نہیں کیا، ایک بھی سفر آپ کا سمندر کے اندر کا نہیں ہے. 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ سمندر ہے جدہ کی طرف، مگر آپ نے سمندر کی وہاں اس ایریے کی خبریں دی ہیں جہاں آج ہم ابھی نہیں پہنچے. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ جس قوم کے پاس جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اہل کتاب ہیں. ان کا پورا مزاج بتایا، پھر اپنا منہج بتایا. منہج نہیں بدلنا، طریقہ کار. وہ جو ہم سارا پڑھتے ہیں نا، وہ حدیث میں جتنی بھی تفصیل ہے وہ منہج ہے، اسلوب کار ہے. تو اس لیے عصر حاضر کا سب سے پہلے گھر بنانے سے پہلے پلاٹ کو سمجھیں. حضرت حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، میں نے ان کے ساتھ لگ بھگ تقریباً 8 سے زیادہ مکان بدلے ہیں. ان کا مکتبہ اور لائبریریاں بدلی ہیں. 3.5 مرلے کا ایک پلاٹ ہوتا تھا جس کا وہ بیٹھ کے اکثر نقشہ بناتے تھے کہ اس میں لیب کہاں رکھنی ہے، خود کہاں بیٹھنا ہے، مہمان کہاں بیٹھنے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت وہی پلاٹ تھا. آپ کے پاس جو پلاٹ ہے نا، اس کے مطابق نقشہ، خیالی پلاؤ نہیں بنانا، اور خیالی محل بھی تعمیر نہیں کرنا. خیالی پلاؤ بنانے میں حرج نہیں ہے. آپ اعلان کر دیں مقدس مسجد میں سپیکروں میں، آج پورے محلے کی دعوت ہے، فش پلاؤ ہوگا. 10 من چاولوں کے اندر 100 من فش ڈالی جائے گی، اور جو کہیں. اس کے بعد محلہ اکٹھا ہو کر کے آ جائے تو اس خیالی پلاؤ سے آپ کسی ایک کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتے. آپ ہوائی قلعے تعمیر کر سکتے ہیں، خوابوں کے جال بن سکتے ہیں، ان میں اس لائبریری سے بڑا واش روم بنا سکتے ہیں، لیکن جب نہانے کی باری آئے گی پھر وہیں جانا پڑے گا جہاں آپ جاتے ہیں. لہٰذا پلاٹ، بیس، اساس، یہاں سے اسالیب خود نکلتے آئیں گے. بور کریں گے تو اسلوب، پتھریلی زمین ہے آپ بور کرنے لگے ہیں اور کچی جگہ کو چھوڑ کے کر رہے ہیں تو کوئی تو پوچھے گا حضرت کی کرن رہے ہو. تسی کہو جی میں مرکز تربیہ جو پڑھ گئے ہیں. جتنی مرضی چالیں چل لیں، کسی عقل مند سے وہاں پوچھ لیں. میں آپ کے سامنے پلاٹ رکھنے لگا ہوں، آپ دنیا کی طرف بھیجے گئے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اور پلاٹ کیا ہے الناس کا؟ زمینی اور مکانی اعتبار سے آپ کی دعوت 7 بر اعظموں کے لیے ہے. آپ نے 7 بر اعظموں کو پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو ایک دفعہ جغرافیہ کی بک لے کے ضرور پڑھیے گا. انٹرنیشنل جغرافیہ، ورلڈ کا جغرافیہ، اور اس کی بیسک 12 قسمیں اگر آپ نے نہیں پڑھی آپ کی دعوت ادھوری رہ جائے گی. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اگر آپ نے موسم نہیں نہ پڑھا، کراچی سے ہماری فلائٹ اڑی، ہم 3 گھنٹے فضا میں اڑتے رہے، لاہور والوں نے نہیں اترنے دیا، اور قریب تھا کہ فیول ختم ہو، اور انتظار تھا کہ شہادت کی موت آج کلموں کے ساتھ انشاءاللہ فضا میں ملے گی. ایسے آپ کو دیکھنا پڑے گا. کتنے ہیں 7 بر اعظم؟ 6 کا آپ کو پتا ہوگا. 7واں بر اعظم زمین کے نیچے ہے. کیا نام ہے اس کا؟ وہاں کتنی آبادی ہے؟ دعوت کا مزاج کیا ہے وہاں پہ؟ کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ساتھ ذہن میں رکھیے گا، میں نے بلا وجہ نہیں کیا. پلاٹ کے اندر دوسری چیز، عصر حاضر زمین کے اوپر مکانی اعتبار سے 249 ملک ہیں. دنیا کا سب سے چھوٹا ملک سمندر کے اندر ایک پل ہے. جیسے یہ پل بن رہا ہے نا عبداللہ پور، اس کا جو ایک نیچے پلر بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر سپورٹ بنی ہوئی ہے گارڈر، اسی پہ وہ ملک قائم ہے اور وہی اس کی آبادی ہے. وہی لوگ وہ اپنا جھنڈا لہرا کے اپنے آپ کو مستقل ملک کہتا ہے. 249 ملک، جن میں سے 206 ملک اولمپکس میں، اور 195 ملک جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے ہاں رجسٹرڈ ہیں. اس کے بعد آبادی کے اعتبار سے 8 ارب لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے. 8 ارب.
اسلوب بنانے ہیں، وسائل استعمال کرنے ہیں، میں نے آگے بڑھنا ہے، ہر قوم کا اپنا لب و لہجہ ہے، آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ نہ سمجھا آبادی کو، مزاج کو، دعوت رک جائے گی۔ آپ سرکی پٹی میں گئے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے ابا سائیں آئے وے، خوش نہ ہو جائے جے کہ تو پیو کہن ڈیا، اس نے جو بولا ہے نا آپ کو پتہ ہی نہیں، اس نے آپ کو اصل میں بیٹا کہا ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی ہے اسے کہ اماں سین، بڑا ادب کا لفظ ہے، ماں جی تشریف لے آئے جی، تو بھولنا مت کہ وہ بیٹی کہہ رہا ہے۔ صحیح ہے؟ جیسے ہمارے پنجابی میں کہہ دو اور بادشاہ کی حال ہے، تو سمجھ جاؤ کہ انہیں تو جی اس پٹی میں جا کے اگر آپ بولیں گے سائیں کیا حال ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو مخدوم، بڑا عظیم انسان مانا ہے۔ اور ادھر کوئی آ کے پنجابی میں کہے وہ یار وہ بھی سائیں لوگ ہی ہے جی۔ لسانی اعتبار سے دنیا میں کتنی زبانیں اس وقت؟ 3064، یہ 2013 میں تھی۔ اس وقت کتنی ہیں میرا اللہ جانتا ہے، بڑھ گئی ہیں کافی ساری، نئی زبانیں وجود میں آئی ہیں۔ لہجے کتنے ہیں یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ زمانی اعتبار سے آپ 21ویں صدی میں ہیں۔ مت سمجھیے گا کہ وہ معتزلہ کی، اشاعرہ کی، ابن قیم کی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، یہ جو بیٹھی ہیں نا، یہ ان کے ماضی کا دور ہے۔ اس دور میں انہوں نے جو کام کیا ہے حال میں رہتے ہوئے کیا ہے، مستقبل کی فکر سے کیا ہے۔ آج اگر میں آپ سے پوچھوں اشاعرہ کون ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ فیصل آباد میں معتزلہ کون ہے، جہمیہ کون ہے؟ اگر میں پوچھوں حنفی کون ہے آپ بتا دیں گے؟ یہ پوچھا جائے وہابی کون ہے بتا دیں گے، شیعہ سنی کون ہے بتا دیں گے، مرزائی کون ہے شاید آپ بتا دیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے محدود دائرے میں رہ کے ان کو ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ جی 6 نمبر پہ اس پلاٹ کے اندر جہاں آپ کو کام کرنا ہے، تکنیکی اعتبار سے یہ انفارمیشن کا دور ہے، انگلیوں کے نیچے جہان ہے گوگلی۔ اور گوگلی کیا ہے کہ میری یہ دکان ہے، یہ 2 دکانیں چھوڑ کے پیچھے میرا گھر ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ میری دکان ہے فرنٹ پہ، یہ 2 دکانیں پیچھے میرا گھر ہے۔ سیالکوٹ سے مجھے فون آتا ہے، بیٹی دا کی حال ہے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے؟ نہیں ہنے باجی نال گل ہوئی، دسن ڈیا سی کہ سیڑھیاں تو ڈگی، وہ سر پاٹ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ باپ کو 2 دکانیں چھوڑ کے اپنے گھر میں خبر نہیں ملی، ابھی سیالکوٹ خبر لگ گئی ہے۔ ممکن ہے دنیا میں پٹی چل رہی ہو اور آپ کو ابھی یہ پتہ نہ ہو، آپ لائبریری میں بیٹھے ہوں کہ مقدس مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہو رہا ہے نا پروگرام، آپ تک خبر ورلڈ میں جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ گوگلیوں کا جہان ہے، اور گوگلی کی سپیڈ بڑی تیز ہے۔ یہ ریسرچ انگلیوں کے نیچے پڑی ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ دنیا آپ کے بولنے سے پہلے چیک کر لے گی آپ کیا کہہ رہے ہیں، حقیقت کیا ہے، 2 نمبری تو نہیں، انفارمیشن غلط تو نہیں دے رہے۔ اور 7ویں نمبر پہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مائکروسافٹ، یہ میں نے 9th کلاس میں پڑھا تھا پچھلی صدی میں۔ مطالعہ پاکستان کی بک کھول کے بیٹھا ہوں، میرے سامنے جانور چر رہے ہیں، کھیت ہے، بننے تے میں بیٹھا، قائد اعظم دے 14 نکات یاد کر رہا ہوں۔ یہ یاد کر رہا ہوں، باریک لیڈ پینسل ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایک باریک سا نقطہ ہے، لیکن وہ دال تھی، تو میں کہتا ہوں پریس والے نے اس پہ نقطہ کتنا باریک ڈالا ہے۔ تو میں اس پینسل کے باریک سکے سے اس کو ٹچ کرتا ہوں تو وہ فلائٹ لے جاتی ہے، جو بھی چیز وہاں پڑی تھی، باریک سا نقطہ، رائی کا دانہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ رب نے اتنی چھوٹی سی چیز میں اتنی بڑی ٹیکنالوجی ڈال کے اس کو فلائٹ دے دی ہے، یہ اڑ رہا ہے، یہ کھاتا کیا ہوگا، یہ پیتا کیا ہوگا۔ اور 9th میں جب پڑھا سائنس میں، بایو میں، کہ ایسی بھی مخلوقات ہیں جو خوردبین کے بغیر نظر ہی نہیں آتی، تو رب نے ان کو بھی تو بنایا ہے۔ تو مائکروسافٹ ٹیکنالوجی آپ کے سر کے اوپر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، باریک سے باریک، باریک بینیوں کے ساتھ۔ آپ نے ان کو مطمئن کرنا ہے، وہاں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فضائی اعتبار سے ملکی ویز، گلیکسیز، اور آپ کا ہمسایہ چاند پہ جا چکا ہے، دعویٰ ہے۔ ایک دن بچوں کا فون آیا، میں باہر تھا، کہنے لگے بابا آج ہم چھت پہ نہیں سوئیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟
کہنے لگے ہم چارپائیاں نیچے لے کے چلے. مجھے نا سمجھ نہیں آئی. پھر میں نے فون کر کے پوچھا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی وہ بچوں نے خبر پڑی ہے کہ انڈیا چاند پہ چلا گیا ہے, تو چھوٹا کہہ رہا ہے وہ کہیں اوپر سے تھوک ہی نہ دیں, اس لیے ہم نیچے سوئیں گے. بیٹا آپ اس دور کے لوگوں کے اندر ہیں, 2 چھوٹے بچے ہیں, نیا دور, نئے زمانے, نئے تقاضے, ذہن کہاں تک تیز ہے. یہ بالکل ساتھ ہوان چوک بنیامین صاحب کا گھر, اس سے پیچھے کوئی 4-5 گھر چھوڑ کے آگے میں رہتا تھا. چھت کے اوپر ہوں, مجھے پڑھتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے, 2 صدیوں کے لگ بھگ. ایک بچہ سائیکل پہ بیٹھ کے, چھوٹے سائیکل پہ جو بچوں والا ہوتا ہے, اور دوسرا اس کو جھولا دے رہا ہے. تو وہ پوچھتا ہے یار کل جب ادھر بادل تھے چمک رہے تو آواز آ رہی تھی, آج وہ دیکھ بادل چمک رہے مگر آواز نہیں ہے. رعد و برق کی کہانی. ان بچوں نے ترجمہ نہیں پڑھا, اور میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے جن کا جواب مجھے ان 2 چھوٹے بچوں نے دیا. کہنے لگا پاگل تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں, کل بادل قریب تھے اس وجہ سے آواز آ رہی تھی, آج وہ دور ہیں, آواز نہیں پہنچ رہی, روشنی آ رہی ہے کیونکہ روشنی کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے. ابھی اسکول گوئنگ نہیں ہیں یہ بچے دونوں, ان کے ذہن میں یہ بات, قرآنی آیات کی تفسیر. بڑے بڑے علماء سے میں نے ایک سوال کیا تھا, اس کا جواب مجھے وہاں سے نہیں تو یہاں سے ملا. یہ ماحول ہے آج کا. اور تعلیمی اعتبار سے تخصص کا رجحان ہے, سمجھ رہے ہیں تخصص ہر آدمی کا. آپ یہاں تخصص ہی کر رہے ہیں نا, جامعہ سلفیہ میں بھی تخصص چل رہا ہے. ہر ڈاکٹر میڈیسن میں تخصص, فلاں چیز میں تخصص. عام ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں سمجھتا, ہر فن مولا گئے. اب جس چیز میں اسپیشلسٹ ہو اس کا نام ہے, اس کی فیس زیادہ ہے. ایسا دور اور ماحول ہے. آپ کو جو ایک شخص ملے گا وہ ایک فن پہ پورا پڑھا ہوا ملے گا, گھما کے رکھ دے گا آپ کو, اور آپ کہیں گے کہ میں بہت پڑھے ہاں. وہ دسے گا نہیں تو کچھ بھی نہیں پڑھے, 8 ٹاپک پڑھے, آہو پڑھیا سی, بس پھر یہی ہوگا. 10واں میدان, معاشی اعتبار سے حلال و حرام کے امتیاز کے بغیر سودی مادیت پسندی لوگوں میں. آپ صرف حلال حرام بتائیں گے, شریعت کا مزاج ثقیل ہے نا, وہ اسی لیے کہ حلال حرام بتاتا ہے, کرو نہ کرو. اور دنیا کا مزاج کیا ہے؟ کمال کا مزاج ہے. وہ ایک لڑکی کو بٹھائے گا, وہ پہلے ہی فتنہ ہے, آزمائش ہے, جوان ہے, سارے اس کے پاس سامان میسر ہے فتنے کے, مگر وہ پھر 3 گھنٹے بیٹھ کے اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہے, اور اس کو سارا ساز و سامان ملا ہوا ہے. بازار میں صرف اس نے ونڈو شاپنگ کرنی ہے. سمجھتے ہیں ونڈو شاپنگ؟ خریدنا کچھ نہیں, بس جا کے آ کیے تھے, او کی چلی گئی. اب بازار سے گزر رہی ہے, لائن بنی ہوئی ہے, چال ڈھال کا ایک اپنا انداز ہے, لہرا کے بل کھا کے. حاجی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کا نمائندہ آتا ہے, نظر نہیں آتا, تھلو ٹھوڈی چک کے کہندا, حاجی صاحب او بڑا پڑھ لیا جے قرآن, ذرا سجے تو ویکھو, کھبے ویکھو ذرا. یہ سامان دعوت ہے شیطان کے پاس. رحمان کی دعوت کا مزاج افعل ولا تفعل, کرو نہیں کرو, یہی ہے نا. وہ پورا ساز و سامان رکھتا ہے. جس نے گراف گرانا ہے اخلاقیات کا, آوارگی پھیلانی ہے, وہاں یہ ہے. اور آپ کے پاس بس یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ صاحب حضور نے کیا کیا تھا جو پیچھے بیٹھے تھے, چل رہن دے بس کر, یہی تھا نا. دوسری طرف کیا تھا, اسے تو نہیں کہا جا سکتا تھا کیا کرے. تو یہ آپ کا مقابلہ ہے, اور اس مقابلے میں آپ نے مادیت پسندی میں, سیاسی اعتبار سے جمہوریت ہے. پڑھا جمہوریت کو؟ جنہوں نے بہت پڑھا انہوں نے کہا کفر ہے, جنہوں نے تھوڑا پڑھا انہوں نے کہا چلتی ہے, جنہوں نے پھر پڑھا انہوں نے کہا وہ حلال ہے, حرام جو کہتے تھے غلط ہے. مزید پڑھیں گے, پتہ نہیں کہاں کہاں گریں گے. ایک ہی مرتبہ سٹڈی کی ہوتی کہ یہ کیا ہے. 12ویں نمبر پہ تخلیقی اعتبار سے سوچے بانج ہو گئی ہیں. تخلیق نام کی شے ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک وقت تھا مجھے 2000 نمبر یاد تھے, زبانی. اب مجھے کوئی ابو کا بھی نمبر پوچھتے تھے, میں شاید میں بھیجنا, تو بھیجنا کیا ہوتا تھا, وہاں سے پیچھے پڑا ہے, کاپی کر کے بھیج دیا. تو جب سے یہ رجحان آیا ہے اور یہ ٹیکنالوجی آئی ہے تو حافظے کمزور ہوتے جا رہے ہیں, سوچ کٹ پیسٹ پہ چلی گئی ہے, خود تخلیقی کام بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اور 13ویں نمبر پہ دینی اعتبار سے, بیٹا یہ میں کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے.
مجھے مارکیٹ میں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، میدان میں جیسا بھی، اسی حوالے سے کفر اور الحاد کی بھرمار ہے۔ کفر تو آپ نے سنا تھا، الحاد کسی ملحد کو آپ کبھی ملے؟ سنا ضرور ہے، یہ کیا بلا ہوتی ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ آپ کی ساری پڑھی ہوئی عبارتیں، زبریں، زیریں، شدیں، مدیں، جزمیں، نقطے، ایک بول بولے گا الحاد کا اور کفر کا اور جہالت کا، وقت کے امام شافعی صاحب کو سائیڈ پہ کر دے گا۔ وہ کیا جانے کون ہے امام شافعی، وہ کیا جانے کون ہے امام بخاری، وہ کیا جانے آپ کی ان بڑوں کو، کیونکہ اس نے اللہ کو اللہ نہیں مانا، وہ آپ کو کیا مانے گا؟ تو اس لیے یہ بھی آپ نے مذہبی اعتبار سے کتنے ازم کام کر رہے ہیں دنیا میں؟ 4200 اس وقت ازم، صرف ازم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مسالک ان گنت ہیں، ہزاروں، اور ان کی تنظیمیں لاکھوں میں۔ جب میں لفظ وہابی بولوں گا، مسلک تو شاید ایک ہے، آگے جب تنظیموں کی بات کروں گا تو پھر اسب گول کچھ نہ پھول۔ مزید چلیے، تہذیبی اعتبار سے عالمی یلغار ہے اور استعمار کا شکار ہے۔ آپ نے وہاں دعوت دینی ہے۔ پچھلی چھوٹی عید پہ مجھے کسی نے کہا کہ بچی کے کپڑے آپ نے لے کے دینے ہیں۔ میں بازار میں گیا، آپ یقین کریں تھرو آؤٹ مجھے ایک بھی سوٹ ایسا نہیں ملا کہ جو پورا ایسا ہو کہ بدن کو ڈھانپے۔ اور جب ہم بات کرتے تھے تو وہ آگے سے ہنستے تھے، کہتے جی بچیاں تو آن ہی ڈیا ہے، کیونکہ ہماری ڈیزائننگ باہر سے آ رہی ہے۔ اور لاشعوری طور پہ میں بڑے بڑے جو ڈیزائنرز ہیں پریس اپنے اس میں کپڑے کی مارکیٹ میں یا ویسے، ان سے بیٹھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جو ہمیں ہدایات ہوتی ہیں نا، ان میں ایک ہوتا ہے کہ اگلے کو پتہ بھی نہ چلے، قالین میں ایسا ڈیزائن مارو کہ قدموں کی جگہ لفظ اللہ یا محمد کسی نہ کسی شکل میں آئے۔ اس نے مجھے بتایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ کہنے لگے کہ آپ کے واش روم کے اندر ایک وہ جو ٹکی نہیں ہوتی جس کے اندر پانی وہ پیٹ کے اوپر ڈھکنا ہوتا ہے، اس نے کہا جس میں 3 لائنیں اس سائڈ پہ اور 3 لائنیں اس سائڈ پہ ہیں، یہ اللہ ہے لکھا ہوا، ہم سے کہہ کے کروایا جاتا ہے اور اس کے ہمیں اضافی پیسے ملتے ہیں۔ اس نے کہا مسجد میں ایسا ڈیزائن ڈالو، مکتب میں ایسا ڈالو کہ وہ صلیب کسی نہ کسی شکل میں بنے، کراس کا نشان ہونا چاہیے۔ چیک کریں، آپ پڑھ رہے ہیں تو قوم بھی پڑھ رہی ہے، آپ کا مقابلہ ہے، اللہ کے مقابلے میں صلیب کھڑی کی گئی ہے، اور یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے۔ پھر آگے چلیے، جب آپ اس کو دیکھیں گے حقیقی اعتبار سے، تو میں حقیقت کے اوپر آ رہا ہوں، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ ایسے ہی آپ کو تو آتی ہوگی، بلکہ آپ نے ماشاءاللہ اس میں مزید کام کیا ہوگا۔ اے آئی کیا ہے؟ انٹیلیجنس۔ آپ کی شکل لے گی، صرف تصویر، ایک چھوٹی سی مثال ہے، دنیا بھر کی کوئی گندی سی گندی آواز اور بات جو ہے وہ ڈال دے گی، آپ کے لب و لہجے میں آپ بول رہے ہیں، کیا کریں گے؟ اس کا اسلوب انہوں نے تو بنا لیا ہے، میں نے اس کو پڑھ کے اسلوب بنانا ہے۔ پھر 16ویں نمبر پہ جسمانی اعتبار سے چکا چوند روشنیوں میں الف للہ ننگئی اور اریاں تہذیب آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات، ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن سر مقابلہ کیسے کریں گے؟ 17ویں نمبر پہ نسوانی اعتبار سے کاسیات عاریات راکسات دائیات مائلات ممیلات۔ ہر انسان کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے ایک ہوتا ہے۔ ایک دل نہیں کہندا میں چلا جاواں، ایک کہندا نہ جاواں، ایک کہندا اج جو مرکز چ پکا ہو کھاواں، دوسرا کہندا نہیں پیزا کھا۔ ایسے ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ جو آپ کے گھر میں اسی پہ گزارا کر، دوسرا کہتا ہے نہیں یار صوفی قادری ہی بنے۔ دنیا کا تقاضا اپنا ہے، شیطان کی دعوت اپنی ہے، مارکیٹ ایسی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو دعوت نہیں دینی؟ یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں، یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ 18ویں نمبر پہ خاندانی اعتبار سے میرا جسم میری مرضی کی بغاوتوں اور سرکشیوں کی انتہا ہو چکی ہے، خاندانی نظام فیل ہو چکا ہے۔ آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہاں اسلوب کام کرے گا۔ یہ اسلوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاید اس نوعیت کا وہ پلاٹ بھی نہیں تھا اور موقع بھی نہیں تھا۔ 19ویں نمبر پہ تعارفی اعتبار سے اصل فصل نسل سے لوگ بیزار ہو گئے ہیں، اصل سے بھی بیزار ہیں، بڑوں سے، فصل بیوی سے بھی بیزار ہیں، نسل بچوں کو بھی بیزار ہیں۔ یہ جو ہے نا بہبود عبادی، اس نے تصور ہی یہ دے دیا ہے کہ بچے ہونے ہی نہیں چاہیے، بات ختم۔ اور ان قریب آ رہا ہے،
میرے ٹیچر کہتے تھے تو میں نہیں مانتا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں ان قریب لگ رہا ہے کہ میاں بیوی والا تعلق شاید دنیا ختم کرنے پہ جا رہی ہے۔ بیوی بولتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، شوہر بولتا ہے، برا بولتا ہے، لہٰذا بندہ بھی اُداں دا لے آؤ جڑا الماری 'چ رکھ لو، اور اپنا آئیڈیل ان کو جو آپ کا ہے وہ تصویر بھیج دیں، وہ ویسا آپ کو بنا کے مرد دے دیں گے، ویسی عورت دے دیں گے۔ یہ کوئی نہیں پھر کہنا پاؤ کہ میرے پیو نے کی ویکھیا ہے تو ماں نے کی ویکھیا ہے، من پسند جو ہے وہ آپ کا آئیڈیل آپ کو مل جائے گا، گونگا ہے بولے گا نہیں، باقی ساری دنیا ہے، کیا بیوی کیا بچے، یہ سب ختم کریں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کا چکر ہوگا۔ اور 20ویں نمبر پہ کرداری اعتبار سے سیرت سے لوگوں نے راہ فرار اختیار کر لی ہے، سارے صورت پہ مر رہے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو چیک کیجئے، ایک وقت تھا گلی گلی میں مدرسہ ہوتا تھا، اب گلی گلی میں بیوٹی پارلر ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ صورت سنوار کے رشتے ہو جاتے ہیں، سیرت سنوار کے نہیں ہوتے۔ ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے، اور یہ آپ کے ساتھ مارکیٹ میں لانچ ہونے والا ہے۔ 21ویں نمبر پہ گفتاری اعتبار سے جھوٹ ہے، نفاق ہے، لچر پن ہے، بےہودگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی مخالفت کی ابو سفیان نے، میں ڈھونڈتا رہا ذخیرہ حدیث میں ایک لفظ مل جائے آپ نے ابو سفیان کا صرف نام ٹیڑھا لیا ہو، بلکہ یہ کہا جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے کچھ نہیں کہنا، جو اللہ کے گھر آ جائے کچھ نہیں، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ اور ہماری تہذیب نے ہمیں ایک بہت بڑی قوم کو لیڈ کرنے والے کا نام مولانا ڈیزر رکھا ہے، معذرت کے ساتھ۔ آپ نے جو کام کرنا ہے آپ کے نام رکھے جائیں گے، آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ سعودیہ کے ریال کھانے والا ہے، یہ یو کے ڈالر کھانے والا ہے، یہ دینار کھانے والا ہے، یہ فلاں ہے۔ وہاں اپنے آپ کو سنبھالنا اور ان کی اصلاح کے لیے۔ اور 22ویں نمبر پہ اگر میں بات کروں تو فکری اعتبار سے بانجھ پن، عقل سے پیدل، شکل کی دل دادا، سوچ کی پروان چڑھ رہی ہے۔ اب آپ نے 5 میدانوں میں کام کرنا ہے اور اسی پہ اسالیب اٹھانے ہیں۔ سب سے پہلے تصور اور تصویر، تصور اور تصویر۔ شکر کریں کہ آپ کے دور میں تصویر کی حلت اور حرمت کا مسئلہ وہ ہمارے اوپر چلا تھا اور حل ہو گیا ہے۔ اب ماشاءاللہ ہر بندے کی جیب میں اپنی سیلفی، کھانا کھایا ہو نہ کھایا ہو، پانی پیا ہو نہ پیا ہو، کسی بھی علاقے میں جائے سب سے پہلے سر سیلفی۔ تصور کو تصویر میں بدلنا ہے آپ نے، بس بنائیے اب اسالیب، آپ خود بنائیں گے تو اچھا لگے گا۔ ہوم میڈ تیار اساتذہ سے لیے ہوئے یہ سارے شاید اس وقت بھول جائیں، امتحان میں رٹا بھول جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں چل جاتے ہیں، لیکن اکثر بھول جاتا ہے۔ سر جی بنائیں اسلوب، اب آپ خود بنیں گے۔ پہلی چیز، علم آپ نے پڑھ لیا ہے، عقیدہ آپ نے جان لیا ہے، اس کے بنیادی جتنے بھی مضامین ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں، بکس آپ جان چکے ہیں۔ یہ سارا تصور ہے، یہ ساری تھیوری ہے۔ اس کو اپنے رنگ میں رنگ کے تصویر بنائیے، جیسی بھی بن گئی اللہ اس میں قبول ڈال دے گا۔ اخلاص ساتھ رکھیے، اخلاص ساتھ رکھیے۔ میں یہ مناسب سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، ایک تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا کہ انذار کا اسلوب کیا ہے، تبشیر کا اسلوب کیا ہے، گفتار کا اسلوب کیا ہے، لب و لہجہ زیر و بم، وہ کچھ اور تھا۔ مگر ایک ہے کہ وہ مچھلی والا واقعہ یاد ہے، سنا ہوگا آپ نے اہل علم سے۔ ایک بچہ روزانہ دریا کنارے جاتا، ایک بزرگ مچھلی پکڑتے پکاتے اس کو کھلاتے، وہ آتا رہا، عادت بن گئی۔ ایک دن وہ بیمار تھے، نہیں آئے، بچہ آیا بھوکا، پھر آیا بھوکا، تیسرے دن وہ آئے تو مچھلی پکڑ کے پکا کے کہنے لگے آپ اترو، روس کے بہ گیا، کہندا میں نہیں کھانی۔ کہندا کیوں؟ کہندا جی تو پھر کتے بیمار ہو گئی ہوں تو میں تو گیا، مینوں پہلے پھڑنی سکھا، کٹنی سکھا، پکانی سکھا، کھا میں پہلوں۔ جو پہلے علماء تھے، جو پہلے خطباء تھے، انہوں نے بھی تو آخر کہیں سے سیکھ کے، پڑھ کے، سمجھ کے لکھا ہے نا۔ تو آپ اپنی نئی ڈائری لکھیں، کریں شروع، پچھلوں کو پڑھیں، لیکن ممکن ہے جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں اسلوب ٹوٹلی الٹا ہو جائے۔ آغاز کرتا ہوں۔ میں میاں چنوں میں ہوں، عارف والا میں حضرت حافظ صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ جانا ہوا، حافظ شریف صاحب کے ساتھ۔ مدرسہ ہے وہاں 49 چک میں، تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو لوگوں نے بعد میں کہا کہ جی آپ ہمیں ٹائم دیں، بڑی وہاں کانفرنس تھی، وہاں ٹائم دے دیا۔ ہمارے وجیاں والا کے قریب ایک علاقے میں اہل حدیث ساتھیوں کو لوگوں نے مارا، ہم اپنے طریقے سے وہاں گئے،
اوپر سے پیار سے سمجھا رہے تھے، نیچے سے بتا دیا کہ ذرا سنبھل کے رہنا، یہ لاسٹ بار ہے۔ رات کے 12 وہی بج گئے، گاڑی لی۔ عارف والا جب پہنچے تو 1:30 پونے 2 کا ٹائم تھا، اور آخری خطیب جن کی اس وقت طوطی بولتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت والی زندگی دے، مولانا منظور صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ مینوں پروگرام والے کہن کاکے ہن تینوں کنے سننا؟ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے نا کہ آخری خطیب چلا گیا تو لوگ کیا کریں گے، گل سمجھ آؤ پلے کی رہنا ہے، تو مولانا منظور صاحب کے بعد اعلان کیا، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ ویڈیو والا، ساؤنڈ والا، 3 لوگ یہ تھے، ایک اوپر وہ اعلان کرنے والا، ایک میں تھا، اور ایک کانفرنس کا مخالف اپنے گیٹ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ 5-7 لوگ، گفتگو کی 15 منٹ۔ اس میں ایک نقطہ صرف موقع محل کو دیکھ کے میں نے یہ بیان کیا کہ عارف والا کے لوگوں، اگر آپ کے ہاں بچے پیدا ہونے پہ کوئی کفن بھیجے تو کیسا لگے گا؟ جسٹ یہ سوال تھا، اس کا جواب تھا۔ وہ جو 2-4 تھے کہنے لگے جی بہت پیڑا، لوگ کی ڈنڈے سوٹے مارن گیا۔ میں نے کہا کیا بھیجتے ہیں؟ یہ بھیجتے ہیں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کا دن ہوتا تو آج مکے کی کوئی نشانی ہوتی؟ پیدا تو مکے میں ہوئے تھے، یا صفا پہاڑی ہوتی، یا مروہ ہوتی، یا غار ثور ہوتی، یا جبل نور ہوتا، یا وہاں کی کوئی نشانی ہوتی۔ مدینے میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، اور یہ جو گنبد خضرا بنا کے گلی گلی کے کونے کونے پہ لگا دیا گیا ہے، یہ کس بات کی خبر ہے کہ عقیدہ ولادت کو چھپایا جا رہا ہے؟ اس ولادت کے دن وفات کی یہ خبر، کفن تو نہیں نہ بھیجتے پیدائش کے دن۔ بس یہ جملہ بولنا تھا، میں آ گیا تو بعد میں انہوں نے کہا جی ہماری پوری کانفرنس جتنے سالوں سے ہو رہی تھی، جو سب سے بڑی رکاوٹ بننے والا ہمارا ہمسایہ تھا، وہ اہل حدیث ہو گیا۔ کیوں ہوا ہے؟ صرف ایک بول پہ اس کو لگ گئی، اللہ نے کہ میں نے تھوڑا اس کو ذہن میں رکھ کے، یہ مجھے پتا تھا ایسے حالات ہیں۔ آپ نے کب کہاں کیا بول دینا ہے، وقت سے کبھی ہارے نہیں، گھبرائے نہیں۔ اسلوب جو اس وقت آپ کو دلیل کے ساتھ، وقت کے ساتھ سمجھ آتا ہے، موقع کے اوپر آپ کر کے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلتے چلتے لوگ آپ کی مثالیں دے کے اسلوب لکھیں گے، فلاں ایسے بولتا ہے، ایسے آتا ہے، ایسے کہتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ میں زندگی کا پتہ نہیں ہے، لیکن رہی تو جتنے علماء کے آج تک میں نے اسالیب پڑھے ہیں، میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، اور ان کو کاپی کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے پتہ ہے۔ میں جب جامعہ سلفیہ میں آیا تو مقابلے ہوتے تھے، میں نے بھی جا کے نام لکھوا دیا، کشمیر جل رہا ہے کیوں، اور اس کا حل۔ نہ کسی کتاب کا پتہ، نہ اس کا پتہ، پٹھے وڑ دے آئے ساں، موڈیاں تو 2 رنگ دا قمیض سی، جانا میں نے فضا میں تھا، بوہاں چھوڑ گئے، اوکے ہو گیا، میں نے جی حصہ لینا ہے۔ اتنی ہوٹنگ کی میرے کمرے والوں نے، کہنا اتنے ایڈے ایڈے توتی بول دے، تینوں کنے پوچھنا، بولنا ہوں ہی۔ اور حالت یہ تھی کہ ہمیں شٹانگ کہنا بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں لوگ شٹانگ کہتے ہیں۔ جلیبیاں لے کل گئے، انہوں جا کے کیا ایک شارک جلیبیاں دے، وہ دے پیو نے بھی نہیں سی سنیا شارک کی ہوندا ہے۔ وہ جیوں لگا کڈن، وہ میں آخیا یار میں انیاں کہ جلیبیاں لینیاں دے، کہندا تو اپے تے کیا شارک؟ میں کہو کی ہوندا؟ کہندا میں سمجھیا 5 سیر کہن ڈیا، پنسیری نو کہندے ہونے۔ وہ میں کہنی شٹانک۔ آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ خیر میں نے حصہ لیا، جو سمجھ آ رہا تھا ماشاءاللہ، جو دنیا ہوٹنگ کر رہی تھی میں فیس کر رہا تھا۔ رزلٹ آیا، بلے بلے ہوئی، پہلے 3 ٹاپرز کو لیا گیا۔ جب یہ سارے اٹھ گئے تو میں ججوں کے پاس جا کے بیٹھ گیا، میں کہ استاد جی میرا کنواں نمبر ہے؟ ہسن لگے سارے، وہ کہندے اسی پہلے 3 نوں گنی دا ہے، وہ آ گئے نے۔ میں نے کہا نہیں، آخر میں نے حصہ لیا، میرا کوئی تو نمبر ہوگا نا، 15 لوگ شریک ہوئے ہیں، کہیں تو میں گرا ہوں گا نا، 15واں بتا دے، 14واں بتا دے۔ آخر انہوں نے کافی دیر لگا کے سارے جمع کیے تو مجھے کہنے لگے تیرا 7واں نمبر ہے۔ میں کہا چلو یہ مطلب یہ ہے کہ میں 8 تو تک گیا نا انشاءاللہ۔ بس یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگلے مقابلے میں نے حصہ نہیں لیا۔ جن نے تقریر کی تھی ان کے اسلوب دیکھے اور ان کو جمع کیا، جمع کر کے ایک جو 13واں بنا نا، جس کو شامی کباب کہتے ہیں، سارا دن جڑا بچ جائے انہوں کٹھا کر کے تال لو، یہ شامی کباب ہوتا ہے۔ بس اس کے بعد زندگی میں پھر الحمدللہ کبھی دوسرا نمبر نہیں آیا۔ اسالیب
آپ نے اپنی سوچ کے ساتھ کتابیں بھی پڑھیں، یہ بھی دیکھیں، دنیا کو بھی فیلڈ پڑھتے جائیں. صرف جغرافیہ پڑھیے تو آپ کو لوگوں کا پتہ چل جائے گا مجھے کس علاقے میں کیا کس زبان میں کام کرنی ہے. یوں بھی ممکن ہے کہ ایک شخص آئے اور کہے من البر الصیام فی السفر، فصیح اللسان اسے کہہ سکتے تھے لیس من البر الصیام فی السفر، آپ کہتے لیس من البر الصیام فی السفر. یہ کیا ہے الف لام اور الف میم؟ لہجے یہ آپ نے سمجھنے ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ کی میرے ہاتھ میں کلاس ہوتی نا تو میں آپ سے اسالیب گھڑواتا. قلعہ کرنا ہوں جی تمہیں کہاڑی تے تیسا دے دواں بھی قلعہ کڑو کڑ لو گے نا. چنگا ماڑا جداں دا بھی ہے، اسالیب گھڑے جاتے ہیں، قوم کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں، فٹنگ کی جاتی ہے، اس پہ لا کر کے پھر جا کر کے آگے. جے کسی دے ریڈی میڈ لگو گے تو ممکن ہے باں پوری نہ آئے، موڈا کھچیا جائے. ٹھیک ہے، اپنے ناپ کے آپ نے اسالیب تیار کرنے. یہی آج کا سبق ہے.